السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالا جادو اور اس کے اثرات اور اس سے بچاؤ کے طریقے ہماری سیریز کا نام ہے، اور اس میں ہم آپ کو انشاءاللہ العظیم قرآن و حدیث کی روشنی میں کالے جادو سے بچنے کے طریقے اور کالے جادو کی نشانیاں بتائیں گے، اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ اس سے اپنی زندگی میں فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، جو کہ وہ بھی اس سیریز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو، آج ہم ذکر کریں گے کہ جادو برِ صغیر میں کیسے پہنچا، جن میں پاکستان، انڈیا اور ایران شامل ہیں۔ اس بارے میں جناب محمد طاہر صاحب لکھتے ہیں، یہ بات مشہور ہے کہ سحر کی ابتدا ارض ایران سے ہوئی ہے، اور وہیں سے یہ علم برِ صغیر اور بلاد عرب میں پھیلا ہے۔ قدیم ایران میں ایک قوم مگ تھی جو زرتش کے پیروکار تھے۔ سنسکرت میں جادو کو مائگک یعنی مگوں کا علم کہتے ہیں۔ انگریزی میں لفظ میجک اسی سے ماخوذ ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایران سے جب یہ مگ قوم ہندوستان آئی تو جادو کا علم بھی اپنے ساتھ لے آئی، پھر اس سے ہندوستان کے باشندوں نے اسے سیکھنا شروع کر دیا، جس سے وہ لوگوں کو کرشمہ دکھا کر مفنون و مسحور کیا کرتے تھے۔ زمانہ قدیم سے باشندگان ہندو پاک میں یہ ہنود کے نزدیک سحر کو ایک خاص اہمیت اور شہرت حاصل رہی ہے۔ آج بھی وہی لوگ اس سے زیادہ شفنت رکھتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو اسے ہندو مذہب کا ایک اہم جز بھی قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک 4 یگوں میں سے ہٹ یگ سحر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جبر یعنی کہ ضد اور زبردستی سے حال کے کائنات تک پہنچنا یا وہاں تک رسائی حاصل کرنا۔ مذکورہ بالا الفاظ ماگی کی تحقیق میں انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں مذکور ہے۔ لفظ ماگی میگیوس کی جمع ہے۔ یہ ایک ایرانی قبیلہ تھا جو مذہبی رسومات یعنی کہ پوجا وغیرہ کے لیے مختص کیا گیا تھا۔ اسی سے لاطینی نژاد لفظ میگیوس ہے، اور اس کی اصل بھی ایران سے ہی ملتی ہے۔ اسی سے لفظ میجک بھی نکلا ہے۔ اس بارے میں اختلاف ہے کہ ماگی قبیلہ ابتدا ہی سے زرتش کے پیروکار اور مبلغ تھے یا کہ نہیں۔ پہلی صدی عیسوی کے بعد یہ لفظ بالخصوص بابل کے جادوگروں اور پیشین گوئیوں کرنے والوں کے لیے شامی لہجہ میں میگیوسائی کے طور پر استعمال ہوتا رہا۔ اسی طرح مشہور انگلش ڈکشنری کسل میں میڈس اور ایرانی جادوگر ان کے پجاریوں کی ایک قوم کا رکن میگس بھی کہلاتا تھا۔ جادو کے اجزاء اور اس کی ترکیبات۔ یہ جملہ سننے کے بعد یقیناً آپ کے ذہن میں ایک بات تو ضرور آ رہی ہوگی کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے اور جادو میں کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ آج کے ٹاپک میں ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے اور اس میں کون سی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ جادو ایک کسبی علم ہے جو بغیر شدید ریاضت کے حاصل نہیں ہوتا، اگرچہ بعض لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ جادو وراثت یا نسل در نسل منتقل کیا جاتا ہے، اسے سیکھا نہیں جا سکتا، لیکن اس بارے میں صحیح تر بات یہ ہے کہ اسے کسی پختہ کار جادوگر کی شاگردی اختیار کر کے سیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اس کے بعض اصول و ضوابط، اجزائے ترکیبی اور شروط ہوتی ہیں جنہیں پورا کیے بغیر آپ کسی طرح کا جادو سیکھ نہیں سکتے۔ جادو کے اجزائے ترکیبی کے متعلق انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں مذکور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جادو کے 3 اہم اجزاء ہوتے ہیں: منتریہ، اوراد اور بعض رسوم، اور عامل کے لیے ان رسوم کی شرائط۔ ان منتروں کی بہترین مثالیں ابتدائی دور میں پیرس کے بنے ہوئے اوراد پر ضبط قلم میں آئی ہیں، جو اول تا 4 صدی عیسوی کے مصری اور یونانی عہد سے متعلق ہے۔ ان میں سحر کے نسخے ہیں جن میں جانور یا ان کے اعضاء اور اوراد پڑھنے اور ان منتروں کو مؤثر بنانے کی ہدایات شامل ہیں۔ ان منتروں میں بعض اشخاص جن کو نفع یا نقصان پہنچانا مقصود ہو ان کے ذاتی نام بھی لیے جاتے ہیں۔ بہت سے معاشروں میں ان منتروں کے ساتھ مادی اشیاء اور ادویات بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ جناب محمد طاہر صاحب نے ہندوؤں کے نزدیک جادو سیکھنے کے لیے مطلوبہ
ریاضیت کے 8 مراحل بیان کیے ہیں۔ ان مراحلوں کو اصول یا سدسیہ کہا جاتا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب اسکن پران کی روح سے 8 سیدھیاں اس طرح ہیں۔ یم، یہ انسداد پراپاگندگی، خاطر اور ترکیز قلب کے لیے ہوتی ہے۔ لیم، فعال جسمانی کی تنظیم اور ضبط اوقات۔ آسان، ضوابط نشستوں اور برخواست۔ نپرانیام، سے دم۔ پراتیاہار، ظہور و خوارک عادت افعال۔ دھیان، معرفت کمال کے لیے خواہش ہمسیہ کو دنیا سے بے خبر بنا لینا۔ دھارنا، دل سے مالک کی لو لگانا اور خواہش ہمسیہ کا تعلق۔ سمادھی، فنا میں کمال۔ سحر کے آن 8 اصولوں کے اتمام سے انسان کے اندر کمال انانیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جنات و شیاطین کی مدد سے خود کو ایک اعلیٰ انسان سمجھنے لگتا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو 8 افعال بتائے ہیں، یہ مین جز ہیں جادو کو سیکھنے اور جادو کو کرنے کے لیے ہندو مذہب میں۔ اب میں یہاں آپ سے کچھ ایسی چیزیں بیان کروں گا جن کو کہ وہ استعمال کرتے ہیں جادو کرنے میں، جس میں کہ گڑیا، کچھ پرندے یا ان کی ہڈیاں، دم وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو وہ جادو کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ طریقے جادوگر وہ بھی استعمال کرتا ہے جو کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، جیسے کہ جو ہر انسان کے ساتھ شیاطین ہوتے ہیں، جادوگر اپنے شیاطین کی مدد سے اس انسان کے شیاطین کے ساتھ کچھ ڈیل کرتا ہے اور اس ڈیل کی وجہ سے وہ اس انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اس انسان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں ایک دوسرا انسان اپنے شیاطین کی مدد سے کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو ادھر ایسے دوں گا کہ جو ہمارے ساتھ ہمارے شیاطین ہوتے ہیں وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے بارے میں بالکل اس طرح جانتے ہیں کہ جیسے ہم خود جانتے ہیں۔ ان کو یہ پتہ ہے ہماری کمزوریاں کیا ہیں، انہیں یہ پتہ ہے ہمارے شوق کیا ہیں، انہیں یہ پتہ ہے ہماری خواہشات کیا ہیں۔ تو وہ جو شیاطین ہوتے ہیں ہمارے سائڈ کے، وہ دوسرے جو جادوگر ہے اس کے شیاطین سے ڈیل کرتے ہیں اور اس کو ہماری کمزوریاں بتاتے ہیں، ہمارے شوق بتاتے ہیں۔ پھر جو جادوگر ہے اس کے شیاطین وہ چیزیں ہمیں مہیا کرتے ہیں جس کی ہم طلب کرتے ہیں، جس کی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، جس سے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ان چیزوں میں گمراہ کر کے ان چیزوں سے ہمیں وہ کنٹرول کرتا ہے اور جو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے لیے ہمیں وہ استعمال کرتا ہے۔ یہی حقیقی مقصد جادو کا ہوتا ہے، یا کہ جو ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے جادو کیا جاتا ہے، پھر وہ ہمارا ایک سوچ، ہمارا ایک ذہن اس طرح بنا دیتا ہے کہ جس سے ہمیں خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے پھر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ڈر لگتا ہے۔ جیسے ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم چاروں طرف سے جکڑے ہوئے ہیں، وسوسے آتے ہیں، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اور یہی حقیقی طور پہ جادوگر کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ جب ہم ایسی سچویشن میں ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہم کمزور ہونا، بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ جو جادوگر ہے وہ اپنے شیاطین کی مدد سے ہمیں اندرونی اٹیک کرتا ہے، ہمارے اندر کو کمزور کر دیتا ہے، ہماری سوچ کو کمزور کر دیتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، جس سے کہ ہمیں وسوسے آتے ہیں، اسلام سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے دماغ میں ایسی باتیں آتی ہیں کہ جس سے اسلام کے بارے میں وسوسے پیدا ہوں۔ جب ہم اسلام سے ہٹتے ہیں یہی اس کا پوائنٹ ہوتا ہے، یہیں پہ وہ اٹیک کرتا ہے اور اسی سے اس کو طاقت ملتی ہے اور یہی اس کا ایک مقصد بھی ہوتا ہے۔ ادھر سے ہی اس کے ہم پہ اٹیک کرنے کی شروعات ہوتی ہے۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ذہنی طور پہ ہمیں لاغر کر دیا ہے، ہمیں وسوسوں میں جکڑ دیا ہے، پھر وہ دوسرے طریقے سے ہم پہ اٹیک کرتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جادو سے بچاؤ کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اسلام میں جادو نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، لیکن جادو کے طور ہیں۔ میں آپ کو واضح کر دوں، آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ اسلام میں جادو کیسے نہیں ہے۔ اسلام میں جادو نہیں کسی پہ کیا جاتا، جو اسلام ہمیں سکھایا گیا ہے قرآن اور حدیث سے، اس سے جادو نہیں کسی پہ کیا جا سکتا۔ جادو کرنے کے لیے آپ کو شیطانی طاقتوں کی ضرورت پڑتی ہے اور اسے
کالا جادو کہتے ہیں، لیکن اسلام میں جادو سے بچنے کے ہزارہا طریقے اور الحمدللہ قرآن مجید میں ہزاروں آیات بھی موجود ہیں اور حدیثیں بھی موجود ہیں۔ خود سے جب تک آپ اپنی مدد نہیں کریں گے آپ جادو سے بچ نہیں سکتے، چاہے کسی بھی عمل کے پاس چلے جائیں۔ سب سے مین آپ کو اپنا ایمان مضبوط کرنا پڑتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی پڑتی ہے، جتنی زیادہ کر سکیں اتنی زیادہ کریں، کیوں کہ کالے جادو کا طور صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ جتنی آپ تلاوت کریں گے، جتنا باوضو رہیں گے، اتنا شیطانی جو چیزیں ہیں، جو شیطانی عمل ہے، عوامل ہے، وہ آپ سے دور رہیں گے۔ لیکن جب آپ نے اپنے آپ کو کمزور کر دیا، آپ ہمت ہار گئے، ادھر آپ ختم ہو گئے۔ بس ایک یہی مقصد ہے جادوگر کا کہ آپ کو اندرونی طور پہ، ذہنی طور پہ کمزور کرے۔ جب آپ کو اندرونی طور پہ، ذہنی طور پہ کمزور کرے گا، آپ جسمانی طور پہ کمزور ہونا آٹومیٹکلی شروع ہو جائیں گے اور پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ آپ پہ اگر جادو بھی ہے، جتنا بڑا جادو، جتنا تیز جادو، جیسا بھی جادو ہے، آپ کو صرف قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنی ہے، باوضو رہنا ہے، ہر قسم کا جادو آپ سے دور بھی ہو جائے گا اور آپ جادو سے بالکل نجات بھی حاصل کر لیں گے۔ جیسا کہ دوستو آپ نے جادو کے عوامل اور جادو میں استعمال ہونے والے اجزاء کے بارے میں کچھ سیکھا، کچھ سمجھا، کچھ جانا۔ ابھی ہم اگلے چیپٹر پہ چلتے ہیں جہاں میں آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کروں گا کہ جادو کے بارے میں سائنسی اور غیر سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں ہے سحر کے بارے میں لٹریچر کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہودی اور عیسائی علماء نے اس کا ابتدائی مطالبہ کیا تھا، جو کہ اپنے عقائد سے جادو کے تعلق کے بارے میں فکر مند تھے۔ یہ دونوں اسے کفر و لادینیت کی نشانی اور بدعت قرار دیتے تھے۔ 19ویں صدی عیسوی کے آخر میں ماہرین علم الانسانیہ اس میدان میں اس مقصد سے اترے کہ جادو اور دنیاوی مذاہب کے ارتقاء میں اس کے حصہ کی تحلیل کر سکے۔ انہوں نے اس میدان میں بہت کچھ کام کیا بھی، لیکن اس میں بیشتر مفکرین کے نظریات ایک دوسرے سے مختلف بلکہ متضاد نظر آتے تھے، جیسا کہ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا کے صفحات پر درج ہے۔ جہاں تک سائنس زدہ عقل کا تعلق ہے تو ان کے لیے یہ بات ایک معمہ بنی ہوئی ہے کہ لوگ اب تک سحر پر کیوں یقین رکھتے ہیں، جبکہ واضح طور پر یہ معلوم ہے کہ جادوئی منتر اور مطلوبہ مقاصد کے مابین تجرباتی طور پر اسباب و انجام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صدیاں گزر جانے کے ساتھ ساتھ تہذیبی، معاشرتی، اقتصادی اور تکنیکی ترقیات نے جدید غیر مذہبی نظریہ کو جنم دیا ہے، جس میں جادو کے عقیدہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ اس نظریہ کی روح سے بھی جادو محض ایک وہم یا فرضی خیال کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام میں اور مسلمانوں کے نزدیک جادو اور جنات ایک حقیقت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، کیوں کہ بے تحاشا احادیث اور قرآن میں واضح طور پہ جنوں اور جادو وغیرہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ سفلی اعمال جن اور شیاطین سر انجام دیتے ہیں اور ان کا وجود بھی برحق ہے، اس لیے جادو یا جادوئی واقعات کا انکار کسی بھی باشعور اور اسلامی علم رکھنے والے انسان کے لیے ناممکن ہے۔ امم سابقہ اور عہد نبوی میں متعدد ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں، بعد میں بھی ایسے واقعات رونما ہوتے رہے ہیں اور آج بھی ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ یہ واقعات اس قدر تواتر کے ساتھ پیش آئے کہ ان کا انکار تو کجا، ان کو شک و شبہات کی نگاہ سے بھی دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پس جو شخص جنوں، شیطانوں اور جادو کا انکار کرے اور جنوں کے انسانوں کے بدنوں میں داخل ہونے اور قسموں یا منتروں کے ذریعہ انہیں بلانے اور حاضر کرنے کا انکار کرے تو اس نے ایسی بات کو جھٹلایا جس کا اسے علم تک نہیں تھا۔ یہاں پر میں آپ سے جادو کا ایک عجیب و غریب واقعہ بیان کرنا ضروری سمجھوں گا، جس سے کہ آپ کے نالج میں اور آپ کے ایمان میں انشاءاللہ العظیم کچھ زیادہ اضافہ ہوگا۔
امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دومدہ الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو سے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی جس سے وہ لا علم تھی۔ فرماتی ہے جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے اس پر ترس آ گیا اور کہہ رہی تھی مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ میں نے اس سے پورا واقعہ دریافت کیا تو اس نے مجھے بتایا میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے حتیٰ کہ شہر بابل پہنچ کر وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہو؟ میں نے جواب دیا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب نہیں کیا، تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا، چنانچہ انہوں نے پھر کہا کہ اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پھر پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ پس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلوبند والا ایک گھڑسوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ پس میں نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے، آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ یہ گیہوں کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکل آ، تو پورے نکل آئے۔ پھر اس نے کہا فصل کٹ جا، تو فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پس کر آٹا بن جا، تو آٹا بن گیا۔ پھر اس نے کہا روٹی پک جا، تو روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پھر بھی کچھ نہیں بولتی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المومنین میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کہیں۔ جس چیز کا علم نہ ہو اس بارے میں فتویٰ دینے سے وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ انہوں نے صرف اتنا ہی کہا اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے تو
وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد امام حاکم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس قصہ کا تذکرہ امام کنبیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ناول الحدیث میں اور امام ابن قدامہ المقدس رحمۃ اللہ علیہ نے المغنی میں اختیار کیا ہے۔